اچھا جی، اب ہم بات کریں گے دا کانسیپٹ آف کریٹنگ اور ایڈنگ ویلیو، کہ ویلیو کو پیدا کرنا یا اس میں اضافہ کر دینا. اس پہ ہم ایکچولی بات تو کر چکے ہیں پہلے ہی کی ٹرمز کے اندر، جب ہم نے اس پیج کی ساری کی ٹرمز اکٹھی ایکسپلین کی تھیں، اس میں یہ گزر چکی ہے بات. اگر آپ نے اس کو سنا ہے تو یہ آپ آرام سے اس کو سمجھ سکتے ہیں خود. احتیاطاً اس کو یہاں تھوڑا ایکسپلین کریں گے تاکہ اگر آپ سے ہو رہا ہے یہ تو تھوڑا یہ ٹچ مل جائے یہاں سے. آل بزنسز ایم ٹو کریٹ ویلیو بائی سیلنگ گڈس اینڈ سروسز فار اے ہائر پرائز دین دا کاسٹ آف باٹ ان مٹیریلس. دس از کالڈ کریٹنگ ویلیو. جتنے پیسوں پہ آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اس سے زیادہ پیسوں پہ آپ چیز بیچتے ہیں تو یہ ویلیو کریٹ کرنے میں آتا ہے. اف اے کسٹمر از پریپیئرڈ ٹو پے اے پرائس that is greater than the cost of materials used in making or providing a good or service, then the business has been successful in creating value. دیکھیں آپ ایک چیز بنا رہے ہیں، مارکیٹ میں آپ آ گئے، آپ اس چیز کو بنا رہے ہیں اور آپ اس کو بیچنے میں کامیاب ہو گئے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گاہک نے خرید لی ہے. تو جب کوئی چیز کسٹمر ایکسیپٹ کر لیتا ہے اس پرائز پر جس پہ آپ دے رہے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہو گئے، آپ نے اس کی ویلیو کریٹ کر لی. اب یہ اس سینس میں ہے نا کہ جب ایک آدمی نے چیز لی ہے، ایک کسٹمر جب بنا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اور بھی بنیں گے. ایک کا ہونا زیادہ کا ہونے کی دلیل ہے نا، تو ایک نے بھی خرید لیا تو اور بھی خریدیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ویلیو کریٹ کر لی، آپ مارکیٹ میں جگہ بنانے شروع ہو گئے ہیں. تو آگے چل کے یہ بتا رہے ہیں کہ اسی کو ایڈٹ ویلیو کا ایڈ کرنا بھی کہیں گے آپ، ایڈنگ ویلیو. اور سچ ایسی جو ڈفرینس ہے سیل پرائس کا، کاسٹ پرائس کا آپس میں، اس کو ایڈڈ ویلیو کہیں گے آپ. تو اس سے نیکسٹ پیج پر بھی یہ ٹاپک ایکسٹینڈڈ ہے. اس کے اگلے پیراگراف میں ہے کہ دا کانسیپٹ آف کریٹنگ ایڈڈ ویلیو کین بی illustrated by an example taken from the building industry. See figure 1.2. اب یہ فگر 1.2 میں ہم دیکھ رہے ہیں، نیچے ہی ساتھ ہی فگر بنی ہوئی ہے کہ کاسٹ آف ان پٹ مٹیریلز. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہاں، اینٹیں وغیرہ، کنسٹرکشن کا سارا سامان. یہ پہلے یہ اس حالت میں پڑا ہوا ہے، یہ چیزیں آپس میں ارینجڈ آرڈر میں نہیں ہیں، یہ بس ایسے ہی ہیں پڑی ہوئی. پھر آپ ان کو جب اس ترتیب میں رکھتے ہیں جسے ہم اگلے باکس میں دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ یوں ہی رکھی گئی ہیں ایک آرڈر دینے سے کہ چلو ایسے ہو جاؤ؟ ایسے تو نہیں ہوا. اس پہ بندوں نے کام کیا اور ان کی ہم نے لیبر پے کی ہے، ہم نے ان کا سیلری ادا کی ہے، اس کے نتیجے میں یہ شیپ بنی. پھر اس شیپ کو فردر ہم نے فرنش کیا اور فنشڈ گوڈز کی شکل میں ہم نے تیار مکان بنا دیا، رہنے کے قابل کر دیا. پہلے تو وہ رہنے کے قابل مکان نہیں تھا سیکنڈ باکس میں، اب تھرڈ میں ہے. تو یہ ہر اگلے مرحلے پر خرچہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ چیز قیمتی ہوتی جاتی ہے. وہی بے قیمت اینٹیں، بے قیمت لکڑی پڑی ہوئی تھی یوں ہی، تو اس کی تو آپ اتنے پیسے کسی کو نہ دیتے جتنے اس گھر کے دیں گے. تو یہ ویلیو ایڈ ہونے کا پروسیس ہے. تو اس سے فردر پیراگراف نیکسٹ ہی جو سامنے نظر آ رہا ہے ہمیں، دیکھتے ہیں ہم کہ فرام دا ویلیو کریٹڈ اور ایڈڈ بائی دا بزنس ادر کاسٹس ہیو ٹو بی paid such as labor and rent. So value created by a business is not the same as profit. However, if a business can create increased value without increasing its costs, then profit will increase. اب یہاں یہ ایک راز بتا رہے ہیں بزنس کا کہ اس حالت تک آپ لے آئے اس چیز کو، ان اینٹوں کو، اس مٹیریل پورے کو اس حالت تک لے آ کہ یہ ایک فنش پروڈکٹ ہے، یہ بکنے کے قابل گھر ہے، کوئی رہے گا اس میں، رہ سکتا ہے، رہنے کے قابل ہے. تو یہاں تک تو اس کی آپ نے لیبر ادا کی، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے رینٹ پے کیا، تو ویلیو تو بڑھ گئی ان چیزوں کی جو پہلے ایسے ہی زمین پہ پڑی تھیں بے قیمت. لیکن یہ پروفٹ نہیں ہے ابھی.
یعنی کہ وہ اینٹ جو پہلے 10 روپے کی تھی عام حالت میں، وہ اب اس وقت مکان پر جب خرچہ ہو چکا ہے ایک انویسٹر کا، ایک بلڈر کا، تو اس ایک ایک اینٹ کی قیمت اگر آپ حساب لگائیں نا تو شاید اب وہ 200 روپے ہو چکی ہے اس کی قیمت. تو یہ تو ویلیو ایڈ ہوئی ہے، لیکن یہ پروفٹ نہیں ہے. تو پروفٹ کب ہوگا؟ جب آپ اس کو اس سے بھی اوپر کی رقم پر بیچیں گے تو یہ پروفٹ بن جائے، اس کے اوپر جو تب ایڈڈ اماؤنٹ ہوگی اس وقت وہ پروفٹ ہوگا.